بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سانحہ پیمز حادثہ نہیں جرم ہوا ہے، ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ غفلت، لاپرواہی یہ جرم ہے۔ جس طرح سے کیا گیا ہے، ذمہ داروں کے حوالے سے اب جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات سامنے آ رہی ہے۔ کن لوگوں کو انکوائری پر بٹھایا ہے ان کے حوالے سے بھی اب سب کچھ پتہ چل رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی غفلت یہ ہے، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ پچھلے مہینے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ حادثہ ہو سکتا ہے اور خوفناک صورتحال بن سکتی ہے، اس کے لیے انتظامات کیے جائیں، لیکن نہیں کیے گئے، کیونکہ ایسا ہی آتش زدگی کا واقعہ نرسنگ ایریا میں ہو چکا، مگر کسی نے اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ پیمز کے نرسنگ ہاسٹل میں اسی سال پچھلے مہینے، یہ اگست کا ہے، پچھلے مہینے جولائی میں 6 جولائی کو آگ لگ گئی تھی، آپ اندازہ لگائیے۔ اور انکوائری رپورٹ بھی آئی، جس طرح اب انکوائری رپورٹ بن رہی ہے، نہیں انکوائری کریں، تب بھی انکوائری رپورٹ تھی، اور آگ لگنے یا کسی اور حادثے سے نمٹنے کے لیے اسپتال میں انتظامات نہیں ہیں، یہ بات بتا دی گئی تھی۔ اور پھر آج اب دوبارہ سانحہ ہو گیا، اور پھر ابتدائی رپورٹ میں CDA کے فائر بریگیڈ نے دوبارہ بتایا کہ جی ناقص انتظامات تھے۔ اب یہ کس کی نااہلی ہے؟ کون کون اس میں ملوث ہے؟ اندازہ لگائیے، 6 جولائی کو پیمز نرسنگ ہاسٹل میں آگ لگی، 78 نرسز کی زندگیاں خطرے میں ڈال گئی تھیں۔ انکوائری رپورٹ میں پتہ چلا غفلت، ناقص سیکیورٹی اور فائر سیفٹی کی سنگین خامیاں سامنے آئیں۔ اب اگر سوال یہ اٹھایا جائے کہ اس وقت اگر سفارشات پر عمل ہو جاتا تو کیا آج یہ 14 معصوم جانیں بچ نہ جاتی؟ صرف یہی نہیں ہے، اور بھی غفلت کے حوالے سے باتیں پتہ لگ رہی ہیں، کس طرح سے مجرمانہ غفلت کی گئی ہے۔ اب آ کر خبر آ رہی ہے کہ باقی ہاسپٹل میں فائر سیفٹی کے انتظامات چیک کیے جا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، اس حادثے کے بعد، اس سانحے کے بعد، اس غفلت، اس جرم کے بعد اب یہ ہوش آیا ہے کہ باقی ہاسپٹلز میں بھی دیکھا جائے، ورنہ وہاں بھی یہی حالات تھے، آگ بجھانے کے لیے کوئی انتظامات ہی نہیں، اب ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ سوچئے ذرا، کیونکہ یہاں ایلیٹ کیپچر ہے، ایلیٹ میں سے کسی نے بھی ان ہاسپٹلز میں جانا ہی نہیں ہوتا۔ کسی بڑے وزیر نے، مشیر نے، کسی بڑے عہدیدار نے، وزیر اعظم نے، کسی جج نے، کسی اور سرکاری افسر نے جو اس لیول کا ہو، اس نے تھوڑی جانا ان ہاسپٹلز میں، وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں۔ کسی اور ہاسپٹل میں خدا نخواستہ اس جیسا کوئی سانحہ ہوتا ہے، تو بہت بڑا سانحہ ہے، کوئی ایک جان بھی ایسے چلی جاتی تو لائسنس کینسل ہوتا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا، جی پرائیویٹ ہاسپٹل میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ سرکاری ہے جس کو مثال ہونا چاہیے، وہاں دیکھیے کیا ہوا ہے۔ اور ابھی اندازہ لگائیے کہ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سانحہ پیمز کے لیے جو بھی ذمہ دار ہوگا وہ نہیں بچے گا۔ بھائی کون؟ شہباز شریف سے لے کر نیچے تک سب ذمہ دار ہیں۔ کوئی مہذب معاشرہ ہوتا، لوگ اب بہت زیادہ مثالیں دے رہے ہیں مغرب کی، کہہ رہے جی برطانیہ میں دیکھیں کس طرح کے انتظامات ہیں، وہاں تو خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا تو اوپر سے لے کے نیچے تک سب خود ہی استعفیٰ دیتے تھے، لیکن یہاں استعفے کا کوئی رواج نہیں ہے، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، صرف سیکٹری ہیلتھ کو ہٹایا گیا ہے، استعفیٰ کسی نے نہیں دیا۔ اب یہ بھی خبر آ رہی جی مصطفیٰ کمال نے استعفیٰ پیش کرنے کی کوشش کی، شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں، انہوں نے رد کر دیا۔ اب کہہ رہے ہیں جی مصطفیٰ کمال خود کو بھی احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ واہ، دیکھیے نا اخلاقی جرت ان کے پاس ہے، جی میں خود احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں، استعفیٰ نہیں دینا۔ مطیع اللہ جان صاحب اپنے ویلاگ میں اس ماں کو دکھا رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ جل گئے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش میں، ہاتھ جل گئے، اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی کیونکہ آگ اتنی پھیل گئی تھی، تو اس دروازہ کھولنے کی کوشش میں بالکل لوہا دہک رہا تھا، اس خاتون کے ہاتھ جل گئے، لیکن اس نے پھر بھی پرواہ نہیں کی، کوشش کرتی رہی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کہ بچے کو بچا سکے۔ اب آپ دیکھیے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ اپنی جان پر کھیل گئی کہ میں اپنے بچے کو بچا لوں۔ اب جی خبریں آ رہی ہیں، تصاویر آ رہی ہیں، سانحہ پیمز کے بعد اب پنڈی کے سرکاری اسپتالوں کی انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے، آگ بجھانے کے آلات لگانے کا کام تیز کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ چین کے دورے پر ہیں، وہاں سے احکامات جاری کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ہم دکھ درد میں برابر کے شریک ہو گئے ہیں، اور اب یاد آ رہا ہے کہ اچھا ہم نے انتظامات کرنے تھے، جبکہ انہی کی چیف منسٹری میں 20 بچے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے پاک پتن میں جاں بحق ہو گئے سال پہلے، اب ان کو یہ یاد آ رہا ہے۔ وہاں پر پیمز ہاسپٹل میں جب رپورٹنگ کے لیے صحافی پہنچے ہیں تو وہاں ایک خاتون صحافی جن کا تعلق جیو سے ہے، وہاں جب پہنچی تو ایک نوجوان آیا، اس نے بتایا کہ میری بچی 1 ماہ پہلے ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے انتقال کر گئی، پری میچور انہوں نے برتھ کروا دی، آپریشن کر دیا، غلط ٹیسٹ کر دیے، الٹرا ساؤنڈ غلط، پرائیویٹ ہاسپٹل سے کرایا وہ اور تھا، یہاں اور تھا، وہ 31 اگست کا بتا رہے تھے، انہوں نے پہلے آپریشن کر دیا اور پھر کہا جی پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے، اور بچی پھر انتقال کر گئی۔ تو
تو یہ غفلت کی داستانیں پہلے بھی تھیں، اب اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے تو اب خیال آیا جی انکوائری کر لیں۔ اب اس پر کیا ہوا ہے؟ اعزاز سید سینئر صحافی کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے پمز میں آتش زدگی کی انکوائری کے لیے شاہد خان نامی جس ریٹائرڈ سیکرٹری کو ذمہ داری عائد کی، وہ سیکرٹری داخلہ تھے تو انہیں اپنے زیر انتظام پولیس فاؤنڈیشن سے پلاٹ الاٹ ہوا، غالباً اسے کمرشل کروایا گیا۔ اندازہ لگائیے، کرپٹ آدمی کو لگا دیا انکوائری تم کرو، اور کمرشل کروا کر وہ پھر بیچ دیا۔ نیب نے اس واقعے کی تحقیقات کا اعلان کیا مگر بعد میں سب کلیئر۔ موصوف ذہنی طور پر اتنے تندرست ہیں کہ وزارت داخلہ کے سٹاف کو خود تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ اب وہ واقعے کی کیسی انکوائری کریں گے اندازہ لگائیے۔ مجھے یقین ہے وزیر اعظم یہ پس منظر نہیں جانتے ہوں گے، وزیر اعظم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ رؤف کلاسرا لکھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی پمز اسپتال میں اتنی بڑی انسانی ٹریجڈی کی انکوائری کرانے اور ذمہ داران کو سزا دلوانے کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جو سابق سیکرٹری داخلہ خود ماضی میں نیب کے کیس میں شہید پولیس والوں کے کوٹے سے پلاٹ لینے بیچنے کے الزام انکوائری بھگت رہے ہیں، وہ اب خود انکوائری افسر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اب کل کا ملزم فیصلہ کرے گا کہ آج کا ملزم کون ہے، جو خود ملزم ہے وہ آج ملزمان کا فیصلہ کرے گا، یہ حال ہے۔ سینئر صحافی اسد اللہ خان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی بیٹی کو پمز ہاسپٹل لے گیا، اس کو چوٹ آئی تھی، 13 سال کی بیٹی کو میں گود میں اٹھا کر پھرتا رہا، زمین اتنی گندی تھی ایسا لگتا تھا کہ کچرا کنڈی ہے۔ ایکس رے کرنے کے لیے ایکس رے کروانے والے کو نیند سے اٹھانا پڑا، جس پر اس نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا کہ رات کو مجھے یہ جگا رہے ہیں۔ کبھی ایک جگہ گئے، کہتے ہیں جی نہیں وہ آرتھوپیڈک کی الگ ہے وارڈ، وہاں ایکس رے الگ ہوگا، وہاں جائیں، وہ بچی کو اٹھا کر پھرتے رہے، یہ حال ہے۔ اور اس طرح کے کئی وٹنسز، کئی جن پر گزری ہے پمز ہاسپٹل میں، وہ بتا رہے ہیں، صافی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو۔ ظاہر ہے بندہ کئی دفعہ ذاتی بات بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، کہیں گے جی یہ دیکھیں میڈیا کے لوگ ہیں، اپنی ہی انہوں نے رام کہانی شروع کر دی ہے۔ اب چونکہ سانحہ ہوا ہے تو ان کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ جی ان کے حالات ایسے ہی تھے۔ اچھا اب دیکھیے کہ جن بچوں نے ابھی چند سانسیں لی تھیں اس دنیا میں، جن کے ابھی نام تک نہیں رکھے گئے تھے، وہ اپنی ماں اور باپ کے نام سے ہی پہچانے جا رہے تھے، یعنی ان کے کوئی نام نہیں تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس میں کوئی نرس زخمی نہیں ہوئی، کوئی ڈاکٹر زخمی نہیں ہوا، کسی کو آنچ بھی نہیں آئی، کسی نے بچانے کی کوشش کی ہوتی تو پھر نہ، کوئی ان کی ٹریننگ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ سب سے طاقتور وزیر محسن نقوی صاحب کہہ چکے ہیں کہ نظام کولیپس کر نہیں رہا، نظام کولیپس کر چکا ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نئے صوبوں سے بات بن جائے گی، بھائی اسلام آباد میں کون سا نیا صوبہ بنانا ہے؟ وفاقی حکومت کا تو کہہ نہیں رہے کہ اس کو کچھ کرنا ہے، وفاقی حکومت جی ٹھیک ہے شہباز شریف کنٹینیو کریں گے، اس لیے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ سانحات ہو رہے ہیں ان کے ہوتے، وہ کنٹینیو کریں گے کیونکہ اس سے کسی کو فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ سسٹم کے تابع دار ہیں، سسٹم کو تابع داری چاہیے تو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کو ڈیلیورنس تھوڑی چاہیے، آپ کو گورننس تھوڑی چاہیے، وہ تو ویسے ہی ہے، ورنہ کچھ ہوتا، تابع داری چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کون سا فارم 45 کے ذریعے آئے ہیں؟ ان کے پاس فارم 47 ہے، پوری حکومت فارم 47 کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ جنہوں نے دیا ہے فارم 47، ان کا خیال ہے کہ انہی کی تابع داری کرتے رہو، ان کے ذریعے ہم پھر حکومت میں آ جائیں گے، عوام کا کیا لینا دینا؟ انہوں نے نہ ہمیں پہلے ووٹ دیا، نہ ہمیں ان کے ووٹ کی ضرورت ہے، انہوں نے ابھی ووٹ نہیں دینے، جس طرح کی ہماری کارکردگی ہے، تو پھر فائدہ کیا ان پر ٹائم ضائع کرنے کا؟ ابھی انکوائریاں کریں، جس طرح پہلے انکوائری ہوئی تھی، اسی پمز ہاسپٹل کی انکوائری ہوئی تھی، ناقص انتظامات کا 1 مہینے پہلے بتایا گیا تھا 6 جولائی کو، اس کے بعد آپ دیکھیے پھر کیا ہوا ہے، 1.5 ماہ بعد ہی آپ دیکھیں پھر تباہی آ گئی ہے، اور اب پھر انکوائری ہو رہی ہے، پھر ایک رپورٹ آئے گی، پھر یہ ہوگا اچھا جی فلاں کی تھی، فلاں کی غفلت تھی، یہ تھا وہ تھا۔ طلال چودھری صاحب نے کہا جی کوئی انتظامی غفلت ہی نہیں ہوئی ریسکیو آپریشن میں، کسی نے کہا یہاں پر لاشیں نکالنے کا نام ریسکیو ہوتا ہے، اندازہ لگائیے، زندوں کو بچانے کو ریسکیو کرتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے ریسکیو، کسی کو بچا لیا یا لاشیں نکال لے تو کہتے ہیں جی ریسکیو آپریشن کامیاب رہا، اندازہ لگائیے، یہ حال ہے۔ اور پوری وارڈ جل چکی ہے، اس کے مناظر نظر آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں جی کسی اور ملک میں ہوتا ایسا سانحہ تو جی ساروں کی غیرت جاگ جاتی، یہ کر دیتے وہ کر دیتے۔ بھائی ادھر پھر حکومت بھی عوامی ہونی تھی، ان کو ڈر ہونا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے، پھر کوئی نہ کوئی استعفیٰ آتا، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں بس خبریں لگوا دو اپنے صحافیوں سے کہ جی وہ تو استعفیٰ دینے جا رہے تھے، وہ تو شہباز شریف صاحب نے روک لیا۔ لیکن اب یہ کروڑوں اربوں روپے کی میڈیا مینجمنٹ بھی کام نہیں آنی، ساری دنیا کے سامنے پول کھول گیا ان کا، ان کی کارکردگی کا، ان کی انکوائریوں کا، ان کی غفلت کا، ان کے جرم کا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ صرف 1 مہینہ پہلے بتایا گیا کہ انتظامات کرنے نہیں کیے، اب ہو رہے ہیں، اس پر بھی کوئی نہیں پوچھے گا کہ پہلے سو رہے تھے 4.5 سال سے آپ ہیں، آپ کہیں گے جی وہ پیچھے تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، یہ ہوا تھا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹلز میں وہ نظام موجود ہے، آگ بجھانے والی
کوئی فائر ایکسٹنگوشر ٹائپ کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی ہوئی، اب ان کو خیال آ رہا ہے۔ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جی، صدر YDA پنجاب شعیب خان کے مطابق DHQ ہسپتال ساہیوال میں بچے ایک ہی وارڈ میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ اف توبہ، 30 بچوں کی گنجائش ہے اور 184 بچے یہاں پر داخل ہیں، نومولود چھوٹے چھوٹے بچے، جہاں پر ایک بچے کو لٹانے کی جگہ ہے وہاں 3 بچے لٹائے ہوئے ہیں، اس طرح سے کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب لواحقین پریشان ہیں کہ وہ تو یہاں پر خوشیوں کے لیے آئے تھے، ان تمناؤں کا ساتھ ہے، کسی کو رب تعالیٰ نے کئی سال کے بعد یہ خوشی دکھائی، وہ تو خوش آ رہے تھے، خوشیاں سمیٹنے آ رہے تھے کہ اللہ نے ان کو ایک انعام دیا ہے، اتنی نعمت دی ہے، اور یہاں سے وہ ایک سانحہ لے کر لاشیں لے کر گئے۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ بچے کی خوشی کا انسان بتا رہا ہوتا ہے کہ جی بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، مبارکباد وصول کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں سے لے جا ان کا جنازہ رہے ہیں، لاشیں لے جا رہے ہیں۔ بہت دکھ کی بات ہے۔ زاہد کشکوری صاحب کہتے ہیں جی، سینئر صحافی ہیں، بھی ہم نیوز سے وابستہ ہیں، اسلام آباد کے 6 سرکاری اسپتالوں اور طبی مراکز میں ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی 1659 اسامیاں خالی ہیں۔ تقریباً 4500 منظور شدہ اسامیوں میں سے صرف 2800 کے قریب عملہ تعینات ہے، جس کے باعث صحت کے شعبے میں عملے کی شدید کمی پیدا ہو گئی ہے۔ اب کیا ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں؟ 10 ارب روپیہ تو پہلے سالانہ دیا جا رہا ہے پیمز کو، وہ بھی کم پڑ رہا ہے۔ اچھا، اسامیاں پھر کس نے پر کرنی ہیں؟ یہ سوال ہے۔ یہاں ججز کی مراد تنخواہیں 20-30 لاکھ عام بات ہے، لیکن یہاں اسامیاں پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ عام آدمی کو یہاں پر فیسلٹی دینی ہے۔ یہاں پر آپ DPOs کے RPOs کے دفتر دیکھیں، بڑے بڑے افسروں کے، ان کی تنخواہیں، ان کے پیٹرول دیکھیں، پارلیمنٹرینز کو دیکھ لیں، کابینہ کو دیکھ لیں، ان کا جاہ و جلال دیکھ لیں، ان کے 11 ارب روپے کے جہاز دیکھ لیں، اس کے لیے بے پناہ پیسہ ہے، لیکن یہاں خالی اسامیاں پر کرنے کے لیے مسائل ہیں۔ تنخواہ کہاں سے دیکھیں؟ ان کے لیے تنخواہ نہیں ملے گی، ان کے لیے اربوں روپیہ موجود ہے۔ یہ حال ہے، یہ ہے پرائرٹیز۔ صحت اور تعلیم پر سب سے کم توجہ ہے اس ملک میں۔ ارب ہا روپے کا تو پیٹرول پھونک دیتے ہیں ہم سال میں، ارب ہا روپے کا سرکاری پیٹرول، گاڑیاں تو چھوڑ دیجئے، 85,000 گاڑیاں ہیں، 85,000 گاڑیاں سرکار کی ہیں۔ وہ سینئر اکانومسٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی برطانیہ میں کل سرکاری گاڑیاں 85 ہیں، باقی کوئی اپنی ذاتی گاڑی پر آئے گا یا وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرے گا۔ 85 گاڑیاں ہیں سرکار کی، اور یہاں 85,000 ہیں۔ امیر ملک کیا بیچتے ہیں جی، وہاں کیا ہے؟ یہاں آپ دیکھیں ذرا، اتنا بڑا آفس مل جاتا ہے جہاں پورے IG کا آفس ہوگا جتنے ایریے میں، وہاں پر ایک یہاں پر ضلعی سطح کے بندے کا مل جائے گا، اور وہ کسی کیبن میں بیٹھا ہوتا ہے وہاں کا IG۔ یہ میں ترقی یافتہ ممالک کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کیبن کے اندر اس کا کوئی الگ کیبن سا بنا ہوگا، بس تھوڑا سا بڑا کیبن ہوگا۔ یہاں ہال نما کمرے ہیں۔ یہ تو حال ہے یہاں پر، یعنی وہی نظام جو انگریز نے دیا تھا اس کو اور بدتر کر کے، اس کی ایک بدترین شکل وائس رائز کی یہاں پر آج چل رہی ہے۔ یہ نظام اب ختم ہو چکا ہے، یہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے، لیکن اسی کو گھسیٹ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیں سرو کرتا ہے، ہمیں سرو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو سرو کرتا ہے، حکمرانوں کو سرو کرتا ہے، جس پر چاہو ظلم کروا دو، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عوامی نمائندے تھوڑی ہیں کہ جن کے انڈر یہ ہوں گے، نہیں، ہم آ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں فارم 47 کے ذریعے، اور اب یہ افسروں کے ذریعے ساروں کنٹرول کرو۔ افسروں کو پتہ ہونا ہے کہ اسی سے ہمیں اچھی مراد مل رہی ہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں، صرف مخالفین کو دبانا ہے، اوپر سے انہوں نے جو کہنا ہے ان کو سرو کرو، عوام کو چھوڑو۔ عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں، ریاست تو یہ چلا رہے ہیں، تو ان کے ذریعے بس کام کرو۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ رپورٹ جو ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی غفلت ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، 1 مہینہ پہلے والی رپورٹ میں غفلت تھی۔ انکیوبیٹر کے ساتھ آکسیجن کی مقدار بتانے والا نیبولائزر پھٹا، آکسیجن نے آگ پکڑ لی، دھواں پائپ کے ذریعے بچوں کے سانس میں گیا، اموات آکسیجن بند ہونے اور جھلسنے سے ہوئیں۔ پیمز انتظامیہ کی ابتدائی رپورٹ یہ ہوا ہے جی۔ یہاں پر وہ انکیوبیٹر کے ساتھ آکسیجن کی مقدار بتانے والا نیبولائزر لگا ہوا تھا، وہ اچانک پھٹا ہے، اور وہ آگ جلدی اس نے پکڑی آکسیجن کی وجہ سے، اور بچے پہلے ہی سپورٹ پہ تھے، آکسیجن کو جاری، وہیں سے ان کی ہلاکتیں ہو گئیں، اندازہ لگائیے آپ۔ اچھا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقی ملکوں میں ایسے دروازے ہوتے ہیں جن سے آگ باہر ہی نہیں آ سکتی، وہ 30 منٹ تک آگ کو روکے رکھتے ہیں تاکہ فائر بریگیڈ کا عملہ آرام سے پہنچ سکے اور آگ بجھا سکے۔ یہاں کوئی اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب بات ہو رہی ہے جی کہ کیا جاننا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی، کس کی غفلت ہے، دیکھا جائے گا۔ یہاں کچھ نہیں اتنا خاص ہونا، صرف دکھاوے کے لیے ہوگا۔ ابتدائی رپورٹ آ گئی ہے، اب یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ میں نے بتایا جن لوگوں کو اس پہ لگایا جا رہا ہے وہ خود ملزم رہے ہوئے ہیں، انداز لگائیے، ان کا ماضی آپ دیکھ لیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان صاحبہ پیمز ہاسپٹل آئیں، کہتی ہیں پارلیمنٹ میں ہم نے گزشتہ سال بھی پیمز کے واٹر اور فائر سسٹم کی رپورٹ مانگی،
یہ غفلت کس کی ہے؟ ایمرجنسی گیٹ کیوں بند تھا؟ پمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جواب دیں کہ ہر بار غفلت کیوں ہوتی ہے جس طرح پہلے ہو چکی ہے؟ تو اس پر سوال پوچھ رہے ہیں، دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جو میں نے آپ کو بات کی نا گورننس، یہاں پر سوچ ہی اور ہے، فوکس ہی اور ہے۔ اب یہ احمد ابراہیچ بڑے اچھے صحافی ہیں، انہوں نے ویڈیو بھی شیئر کی ہے کہ بھکر سے تصویر آئی ہے، پنجاب پولیس نے گندم سمگل کرنے والا پکڑ لیا، بہت بڑی کارروائی کی ہے، گندم سمگل کرنے سے روک دیا۔ گاڑی میں ٹوٹل 4 توڑے تھے، 4 بوریاں گندم کی تھیں، یہ ٹوٹل یہ سمگل ہو رہا تھا، 4 بوریاں سمگل ہو رہی تھیں، ان کو پکڑ لیا۔ زیادہ سے زیادہ 200 کلو گرام کی ہوں گی، اتنا تو سالانہ ایک خاندان آٹا کھا جائے، تو اپنے گھر کے لیے شاید لے جا رہا تھا اور پکڑ کے کہہ رہے ہیں اوہ ہم نے جی سمگل کرنے والی شخصیت پکڑ لی ہے، ایک گندم سمگل ہو رہی تھی، 4 بوریاں گاڑی کے ٹرنک میں، ڈگی جس کو کہتے ہیں جی ہم عام لفظوں میں۔ یہ حال ہے، یہ ہے یہاں پر گورننس، توجہ ان چیزوں پر ہے۔ شہری رحمان صاحبہ کہتی ہیں آنیسٹلی آئی ووڈ ہیو ریزائنڈ آن دا اسپاٹ، کہہ رہی ہیں کہ میں ہوتی تو میں اسی وقت ریزائن کر دیتی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ یہ دیکھیں ذرا بچوں کی جس طرح کی وارڈ ہے، ان کو تو جاننے دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ذرا حکومت کے ساتھ بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، تو ان کا استحقاق ہوتا ہے ان کے پاس، یہ چلے گئے ہیں، عام آدمی کو تو نہیں جاتے اور اس کے بعد کہ جی یہ تو لوگ بات نہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا گواہیاں کہاں آ رہی ہیں۔ احمد ابراہیچ صافی کہتے ہیں پچھلے سال گرمی میں طبیعت یکدم خراب ہوئی، پولی کلینک قریب تھا، دوست کے ساتھ فوری وہاں پہنچا اور ڈاکٹرز نے ڈرپ تجویز کی، اب ڈرپ لگوا لی لیکن کوئی جگہ نہیں تھی جہاں لیٹا جا سکے، خیر کرسی پر بیٹھا، ڈرپ دوست نے پکڑے رکھی، کچھ دیر بعد ایک خون آلود شیٹ والا بیڈ ملا۔ گندگی، بیڈز نہیں ہیں۔ دنیا میں اگر کسی اسپتال کا بدترین عملہ دیکھنا ہو تو پمز اسپتال کا عملہ ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک دوست پر فالج کا اٹیک ہوا، یہاں کوئی اسٹریچر دستیاب نہیں، سفارشوں سے ایمرجنسی میں 2 گھنٹے لگا کر دکھایا اور ڈاکٹر نے 10 سیکنڈ میں پرائیویٹ اسپتال کا مشورہ دے کر رخصت کر دیا۔ یہاں صرف پسائیاں، کہتے ہیں لے جائیں جی، یہاں نہیں علاج ہونا، آپ پرائیویٹ لے جا سکتے ہیں، لے جائیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب وزیر ہیں، لکھتے ہیں پمز اسپتال میں معصوم نومولود بچوں کے جاں بحق ہونے کی افسوسناک خبر سن کر دلی رنج اور دکھ ہوا، اس کب کی گھڑی میں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے دکھ کے برابر میں شریک ہیں۔ واہ، بس دکھ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ تو اس پر فہد حسین سینئر صحافی لکھتے ہیں ٹون ڈیف اسٹیٹمنٹ، اس پر اور کیا کہا جائے، کوئی احساس نہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نہیں، بچے کی خالہ نے بچایا اور وہ بھی شیشہ توڑ کر، کیونکہ کہا یہ گیا کہ ایک بچے کو، 15 بچے تھے وہاں پر، ایک بچی بچ سکی جس کو ڈاکٹر بچا لیا، ڈاکٹر نہیں پتہ چلا، وہ تو خالہ نے بچایا اس بچی کو بھی۔ یہ قتل تھا، قتل عام تھا، باہر سے تالے لگا کر عملہ واپس نہ آیا۔ فہیم اختر ملک کہہ رہے ہیں کہ وہ تالے لگا کر بھاگ گئے وہاں سے، ان کو اپنی نوکری کی پرواہ ہوگی کہ کوئی بچہ اٹھا کر لے گیا تو ہم اس سے پوچھا جائے گا، یہ وہ ان کو پرواہ ہی نہیں کہ بچے ہی دنیا سے چلے گئے ہوں، انہیں تالے لگائے اور نکل گئے، کوئی اپنی مدد آپ کے تحت کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ حال ہوا ہے۔ یہ فہیم اختر ملک صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، اینکر پرسن ہیں، 92 پر رپورٹر ہیں، یہ حال ہے۔ اب اس میں ایک اور پہلو ہے کہ نون لیگ کیا کرے گی اندر سے، جی دیکھیں نا مصطفیٰ کمال ہے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، کہیں محسن نقوی صاحب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، علیم خان ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، اور اسی طرح سے محسن نقوی ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، تو ہم سے نہ سوال کریں۔ اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، بھائی رکھے کس نے ہوئے ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، نہیں صحیح کام کرتے، نکال دیں یا چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مزے لیتے رہیں اور جہاں اس طرح کی ناکامی نظر آئے کہ جی ہمارا اس سے کیا لینا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں۔ شہباز شریف صاحب پھر کس کے ہیں؟ تو جو پرائم منسٹر ہے وہ کیسے بری ذمہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح اب وہ تڑپ رہے ہیں کہ جی جو توہین عدالت کی درخواست دی گئی اس میں شہباز شریف کا نام کیوں ڈال دیا ہے، محسن نقویہ کیوں نہیں ہے؟ ان کو یہ مسائل ہیں۔ پمز اسپتال سے آنے کے بعد وزیر اعظم نے سیکٹری ہیلتھ کو عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ سیکٹری ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کو وزارت قومی صحت کا اضافی چارج دیا ہے، لیکن نندی پور منصوبے کی تاخیر، انتظامی ناکامیوں اور ایک متنازع ٹینڈر کے معاملات سامنے آئے، بڑا اسکینڈل بنا۔ یہ 2013 میں کیپٹن محمد محمود کے حوالے سے یہ اسکینڈل ہیں، تو وہ کہتے ہیں جیڑا پنو لال ہے۔ تو یہاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، جن کو نیا لگایا ہے ان کے بھی ماضی میں 2021 میں پنجاب اینٹی کرپشن نے کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کو گرفتار کیا۔ ان پر الزام تھا کہ راولپنڈی رنگ روڈ کی الائنمنٹ میں مبینہ تبدیلیوں اور دیگر بے ضابطگیوں کے ذریعے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ کہاں کہاں جا چکے ہیں، جہاں گئے ہیں کوئی نہ کوئی داستان ہی رقم کی ہوئی ہے، اب ان کو یہاں پر ہیلتھ سیکٹری لگا دیا ہے۔ اللہ ہی اس ملک پر رحم کرے، یہ حال ہے، کیونکہ یہاں کے حکمران، آپ یہ جان لیجیے، یہ سٹیٹمنٹس کے علاوہ کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ اگلے دن کا انتظار کریں گے کہ یہ معاملہ دب جائے، بس خبروں سے نکل جائے، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہ چند دن کی بات ہے۔ جس طرح پہلے کئی واقعات ہوئے ہیں اور دب گئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا سال پہلے 20 بچے پاک پتن میں
اسی طرح جاں بحق ہو گئے تھے آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے، تو کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. وہی حکومت ہے، وہی فارم 47 ہے، تو انہوں نے کون سا کسی کو جواب دینا ہے؟ انہوں نے تابعداری کرنی ہے، سو چل رہی ہے. اللہ حافظ.